الحمد للہ الکبیر المتعال نصلی و نسلم علی سید الانس والجان۔ قرآن حکیم کلاس میں انشاءاللہ آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 17 تا 21 کو سمجھیں گے۔ آج کی آیات سمجھنے سے قبل گزشتہ آیات کی چند باتیں ذہن میں تازہ کیجیے کہ زمان و مکان، ٹائم اینڈ سپیس کا مالک بھی اللہ ہے، اور اس زمان و مکان میں جو کچھ ہے اس کا مالک بھی اکیلا اللہ ہی ہے۔ پھر کائنات کی تخلیق اور کائنات کے نظاموں میں غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس ذات یکتا کو قدرت میں، علم میں اور حکمت میں کمال حاصل ہے، اور وہ انتہائی مہربان بھی ہے۔ اور اس زمین پر مخلوقات کو رزق کی فراہمی کے انتظامات دیکھ کر یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ سب کو کھلاتا ہے، اور کھانے والے مالک، کارساز اور معبود نہیں ہو سکتے۔ یہ جس ہستی کے محتاج ہیں وہ اکیلا سب کا معبود حقیقی ہے، لہذا ایسی ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لینا عقل مندی نہیں بلکہ حماقت ہے۔ تو یہ گزشتہ آیات کی چند باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے اب اگلی آیت کے بارے میں کچھ باتیں پہلے سمجھیے کہ ایمان باللہ اور عقیدہ توحید کے حوالے سے ایک اور نظریہ درست کر لیجئے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے۔ انسان کو جو بھی نفع و نقصان پہنچتا ہے وہ اللہ کے اذن سے پہنچتا ہے۔ دیکھیے، لوگوں میں جو شرک رواج پاتا ہے نا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کے سوا کسی سے نفع کی امید اور نقصان کا خوف ذہن میں پال لیتا ہے۔ یہ جو ظاہری طور پر دوسروں کے نفع اور نقصان پہنچتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ حقیقت کے سامنے ایک نقاب سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ چونکہ دنیا میں لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے نا، اس لیے لوگوں کو عمل و ارادے کی آزادی اللہ ہی نے عطا کی ہے۔ ان کے ہاتھوں سے جو نفع اور نقصان پہنچتے نظر آتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دن قیامت ان کے بدلے عطا کرے گا۔ یاد رہے، کسی سے نفع اور نقصان پہنچنا اور بات ہے، جبکہ اللہ کے سوا کسی اور کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا اور بات ہے، اور یہ مشرکانہ نظریہ ہے۔ آج مسلمانوں میں کفر سے مقابلہ کرنے میں جو کمزوری دیکھی جا رہی ہے وہ اسی انقلابی نظریے اور عقیدے میں کمزوری کی باعث ہے، ورنہ یہ نظریہ کہ انسانوں کے نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، یہ تو انقلابی نظریہ ہے جو اہل ایمان کو ہر قسم کی نا امیدی سے نجات دلاتا ہے، جو ہر قسم کے کٹھن حالات میں اللہ کی بندگی سے وابستہ رکھتا ہے، انسان خود کو اسی کے سامنے سرنڈر کیے رکھتا ہے۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 88 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو مت پکارو۔ نفع اور نقصان کا مالک وہ ایک ہی ہے، لہذا تکالیف میں اسی کو پکارو، اسی کے سامنے گریہ زاری کرو، اپنے دنیوی اسباب کے تحت محنت پوری کرو، احتیاطی تدابیر اختیار کرو، لیکن تنہائی میں اسے پکارو، نفع اور نقصان کا مالک اسے سمجھو۔ اب دیکھیے آیت نمبر 17 کو، اس انقلابی نظریے میں کو اللہ نے اس آیت میں کیسے بیان کیا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی سختی پہنچائے، یعنی کسی تکلیف میں، بیماری میں، نقصان میں یا کسی بھی آزمائش میں مبتلا کر دے تو فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس سختی کو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچا دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، کچھ عنایت کر دے، صحت عطا کر دے، رزق میں فراوانی عطا کر دے تو فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آگے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا بندہ بھی اپنے ہر ارادے کو عملی شکل نہیں دے سکتا، اللہ دے سکتا ہے، وہ بندوں پر غالب ہے۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرما گئے
عرفت ربی بفسخ العزائم، اپنے عزائم کو ٹوٹ جانے پر میں نے اپنے رب کو پہچانا کہ وہ ہے ہر چیز پر غالب۔ تو اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، جو بھی ارادہ کرتا ہے وہ کر دیتا ہے، ہاں البتہ اس کا ہر کام علم و حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اب اگلی آیات کو سمجھنے سے پہلے کچھ تمہیدی گفتگو سنیے ذرا۔ مشرکین مکہ نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی با اثر شخصیت ایسی نہیں ہے جو آپ کی نبوت کی گواہی دے، اور پھر ہم نے مدینہ جا کر علماء یہود سے بھی آپ کے بارے میں پوچھا ہے، انہوں نے بھی آپ کی نبوت کی گواہی نہیں دی۔ تو آنے والی آیات میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نبوت کا گواہ ہے، جس سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں، اس نے معجزات اور آیات بینات کے ذریعے میری گواہی دی ہے، اور پھر قرآن کریم بھی تو میری نبوت کا ناقابل تردید گواہ ہے۔ باقی رہی ہے علماء یہود، وہ تو دانستہ حق سے چشم پوشی کر رہے ہیں، ورنہ وہ تو مجھے یقینی طور پر ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو اب اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب اگلی آیت کو دیکھیے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ قُلِ اللَّهُ، پھر خود ہی کہہ دیجئے اللہ سب سے بڑا گواہ ہے۔ ظاہر ہے اللہ سے بڑھ کر شہادت کس کی ہو سکتی ہے؟ جس کے قبضہ قدرت میں کل جہان ہے، جو سب کے نفع و نقصان کا مالک ہے، اور وہی ہے جو کسی کو نبوت کے منصب پر فائز کرتا ہے۔ شہید بینی و بینکم، وہی گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور اس کی گواہی یہی ہے کہ اس نے مجھے معجزات اور آیات بینات عطا کی ہیں۔ اور پھر آگے ایک اور گواہی سنو کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، اور وحی کیا گیا میری طرف یہ قرآن، یعنی یہ قرآن بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بہت بڑا گواہ ہے۔ یہ جو طرح طرح کے معجزات کے مطالبات کر رہے ہیں، کیا ان کو قرآن جیسا عظیم معجزہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ سورہ یاسین کے آغاز میں اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قرآن حکیم کی قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔ تو آپ کا یہ عظیم معجزہ قرآن عظیم قیامت تک گواہی دیتا رہے گا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِيُنذِرَكُمْ وَمَنْ بَلَغَ، اور میری طرف یہ جو قرآن وحی کیا گیا ہے، اس لیے وحی کیا گیا تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں خبردار کر دوں، اور اس کو بھی جس کو یہ قرآن پہنچے، یعنی اپنی زندگی میں تو میں خود تمہیں قرآنی پیغام سے خبردار کروں، اور پھر میرے بعد جس کو جس ذریعے سے بھی یہ قرآن پہنچے تو گویا سب کو میں خبردار کروں۔ یہاں یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ یہ قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک محدود نہیں تھی، بلکہ یہ قیامت تک کے لیے حتمی اور فائنل رہنمائی ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس شخص کو قرآن پہنچ گیا نا، وہ ایسے ہی ہے گویا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا جس شخص کو قرآن پہنچ گیا میں اس کا نذیر ہوں، یعنی گویا میں ہی اسے قرآنی پیغام سے خبردار کرنے والا۔ تو یوں اچھی طرح سمجھا دینے کے بعد اب اگلی آیت میں ان سے سوال کیا جا رہا ہے أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم اب بھی یہی گواہی دیتے رہو گے کہ اللہ کے سوا کچھ اور معبود بھی ہیں؟ تو اے نبی اگر یہ اب بھی اپنے نظریے پر بضد ہیں تو قُلْ لَا أَشْهَدُ، ان سے کہہ دیجئے میں تو گواہی نہیں دوں گا اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ان سے کہہ دیجئے معبود تو ایک ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے یقینی طور پر بیزار ہوں۔ تو معزز سامعین و سامعات، ان آیات کے مضامین سے اندازہ تو لگائیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک شرک کتنا گھناؤنا جرم ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بلا سوچے سمجھے شرکیہ نظریات اور اعمال میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اب آگے دیکھیے، اور اے مشرکین مکہ، وہ جو تم یہ کہتے ہو
کہ ہم نے مدینہ میں جا کر علماء یہود سے پوچھ لیا ہے، انہوں نے بھی آپ کی نبوت کی گواہی نہیں دی، تو ان کے بارے میں ذرا اگلی آیت میں دیکھو، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کیونکہ تورات و انجیل میں مذکور نشانیاں، اوصاف اور پیشن گوئیوں کے مصداق آپ ہی تو ہیں۔ یہ بات ان پر بالکل واضح ہے، کوئی اشتباہ نہیں ہے۔ ان کی تو ذمہ داری تھی کہ یہ تورات و انجیل میں موجود گواہی کو پیش کرتے، لیکن انہوں نے ضد و عناد کی وجہ سے تمام باتوں کو چھپا لیا۔ تو الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے خود کو خسارے میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بعین ہی یہی الفاظ آیت نمبر 12 میں مشرکین کے بارے میں گزر چکے ہیں۔ اب یہاں آیت نمبر 20 میں یہود و نصارہ کے لیے آئے ہیں کہ جنہوں نے خود کو خسارے میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ ظاہر ہے جب مشرکانہ نظریات و اعمال اختیار کر کے اللہ سے اجر اور جنت ملنے کے دعوے کریں گے تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہی ہوگا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نظریات اور اعمال کے بدلے اجر اور جنت کا وعدہ کیا ہی نہیں، بلکہ مشرک کے لیے تو ہمیشہ کی جہنم کی وعید ہے۔ آگے فرمایا او کذب بآیاتی، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم ہے جو اس کی آیات کو جھٹلائے؟ یعنی جو فلسفے، نظریات و اعمال قرآنی آیات پیش کر رہی ہیں اس کو جھٹلانے والوں سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں شرکیہ نظریات و اعمال سے مکمل اجتناب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔